بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال لے گا، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ امیجن بھی نہیں کرتا۔ مت بات پہ سوچیں کہ میں بس ختم ہو گیا، ہوپ لیسنس ہے۔ زندگی بہت بڑی ہے، زندگی بہت لمبی ہے، ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ابھی سے ہمت ہار جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ کہ ان سٹیٹ سے ہر کوئی گزرتا ہے، اور مت یہ تصور کریں کہ آپ ان کا سلوشن کوئی نہیں۔ اسلامک فلسفی پہلی بات ہے ان کا سلوشن ہے، نماز، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا، نالج حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ نالج ول سیو یو فرام آل دیز سیڈنسز انشاءاللہ۔ ویسے نیچرل ہیں لیکن ان سے باہر نکلنا ہے تو اسلامک فلسفی کو آپ کو جو ہے پکڑنا پڑے گا، اوکے۔ تو یہ میں نے آپ سے کچھ بات کی، اور اب لاسٹلی کوئکلی ایک تو میں کچھ دعاز بتاؤں گا سیڈنس کے والے سے، اور پھر میں 3 وجوہات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ہم لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں۔ پھر میں ذرا ڈپریشن کی بات کروں گا۔ ڈپریشن بھی سیڈنس کی ہی ایک فارم ہے، لیکن ایکسٹریم فارم آف سیڈنس۔ ایک تو یہ دعا سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 30، رب انصرنی علی القوم المفسدین، مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دا کرپٹنگ پیپل۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ انسیکیور ہو رہے ہیں، انسیکیور ہونا نیچرل ہے، کوئی تنگ کرے، کوئی کسی سے آپ کو خدشہ ہو، تو یہ دعا بڑی زبردست ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی سرچ آؤٹ کریں کہ دشمنی سے پناہ مانگنے کی، اور دشمنوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کی، وہ بھی بڑا زبردست دعا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ سیڈنس کمز فرام دا sentences said by people or by the taunts given by people or by the machinations of people۔ لوگوں کی سازشیں دیکھ کے، رویے دیکھ کے سیڈنس ہوتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ پھر سورہ سواد چیپٹر 38 ورس نمبر 41، ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، indeed Satan has touched me with hardship and torment۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایوب علیہ السلام کی دعا، بہت خوبصورت ہے کہ شیطان نے مجھے چھو لیا یا رب ٹورمنٹ سے اور گریف سے۔ شیطان ڈیفینیٹلی انسان کو ٹورمنٹ دیتا ہے، اس کا پاسٹ یاد کرا کے، فیوچر کے فیئرز دے کے، یا اس کو کوئی مشکل آئی ہو تو اس مشکل کو ایمپلیفائی کر کے دکھا کے، اوکے۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیوٹیفل دعا، چیپٹر 21 verse number 83، indeed my Rabb masani az-zurru، adversity has touched me، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، and you are the most merciful of the merciful۔ یا رب آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ مجھ پہ رحم کرے، مجھے غم نے چھو لیا ہے، مجھے ہٹ کر دیا اس پرابلم نے۔ سبحان اللہ، یہ دعا بہت مفید ہے۔ اور پھر ایک اور دعا آپ کو بتاتا ہوں، that is one of my favorite دعا، سورہ قصص چیپٹر 28 ورس نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی، اللہ نے انہیں رزق دیا، تو علماء کہتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یہ دعا پڑھے، مائی لارڈ انڈیڈ آئی ایم فار وٹ ایور گڈ یو وڈ سینڈ ڈاؤن ٹو می ان نیڈ۔ کیا بات ہے۔ تو یہ 4 دعاز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی بہت دعاز ہیں۔ سیڈنس کی دعا حصن المسلم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں سیڈنس کی دعا ہے، بٹ یہ میں نے قرآن سے جو ہے وہ آپ کو بتایا، اوکے جی۔ تو لاسٹلی دیکھیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ 3 وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اب ذرا ڈپریشن جو ہے نا ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے، جس کے میں آپ کو کوئی سمٹمز بتائے دیتا ہوں۔ چلیں کلینکل ڈپریشن کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو ایگزسٹینشل ڈپریشن ہے نا، کلینکل ڈپریشن میں آتا ہے جی کہ فیلنگز آف سیڈنس، prolonged feelings of sadness, tearfulness, emptiness اور hopelessness. It is one of the symptoms. اگر صرف یہی ہے, it doesn't mean ابھی آپ ڈپریس ہیں. It is one of the symptoms. Angry outbursts, irritability or frustration, even over small matters, loss of interest or pleasure in most or all the normal activities such as
sex, such as hobbies, such as sports. Married couples जैसे हैं अचानक से they lose the sense of the intimate relationship और उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती. Sleep disturbances including insomnia, which is an extreme form of sleep disorder, or sleeping too much, tiredness and lack of energy. So even small tasks take extra effort, यानी आप normal tasks सही से नहीं निभा सकते. Reduced appetite and weight loss, अचानक से weight loss हो गया, और increased cravings for food and weight gain, और अचानक से weight gain हो गया. One of the signs, not all about it, one of the signs. Feelings of worthlessness or guilt, fixating on past failures or self blame. Fixating का मतलब है कि जमे रहना, हर वक्त वही सोचते रहना, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, ब्लेम ही करते रहना, ब्लेम ही करते रहना. Unexplained physical problems such as back pain or headaches, trouble thinking, concentrating, making decisions and remembering things. Frequent or recurrent thoughts of death, suicidal thoughts, suicide attempts or suicide. ये सब मिला के, ठीक है ना जी, 4-5 सिम्टम्स मिला के फिर हम कहेंगे डिप्रेशन. अदरवाइज वो सैडनेस की टाइप्स हैं, ग्रीफ है, जिससे इंशाल्लाह आप बाहर आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आ जाएंगे. तो मैं 3 जो रीज़न्स आपको बता रहा था, देखें डिप्रेशन की. नंबर 1, या इंसान डिप्रेशन में जाता है अपने रिलेशनशिप्स की वजह से. उसने किसी दिल लगाया, शादी करना चाहता है, करना चाहती है, नहीं हुई, डिप्रेशन. माँ बाप से नहीं बन रही, डिप्रेशन. रिश्तेदारों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. सास ससुर ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. वाइफ ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. हस्बैंड ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. रिलेशनशिप्स, बच्चों ने बुढ़ापे में ओल्ड एज फेंक दिया, डिप्रेशन. ओल्ड एज होम फेंक दिया, डिप्रेशन. तो रिलेशनशिप्स दुख देते हैं, अपने बहुत दुख देते हैं ज़ाहिर है. तो या तो रिलेशनशिप्स की वजह से. नंबर 2, फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा मसला है. जॉब नहीं लग रही, इंसान एक वक्त आता है शायद डिप्रेशन में ही चला जाए, ठीक है जी. बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फाइनेंशियल, डिप्रेशन. खाने को कुछ नहीं है, फ़क़र आ गया, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान. तो फाइनेंशियल मैटर्स. नंबर 3 रीज़न, जो कि मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन की वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ पास्ट. हम पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ हादसात को कभी नहीं भुला पाते. जैसे एक बंदा डिवोर्सी है, डिवोर्स हो गई, या वो निकल ही नहीं रहा उस फेज़ से, या वो निकल ही नहीं रही उस फेज़ से, तो कैसे आगे बढ़ना. तो अगर वो सोचता ही रहेगा, सोचती रहेगी, अब एक बंदे के में कोई कमी है, मिसाल के तौर पे कोई खूबसूरत नहीं है, और वैसे तो सारे ही खूबसूरत है ना, अल्लाह ने बनाया. व्हाट आई मीन इज़ के अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड्स को खूबसूरत नहीं है, तो वो क्या करे, यही सोचता रहे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और मेरा फिगर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. लेट मी टेल यू, अल्लाह अकबर, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ जितना हमारी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ डिप्रेशन में इस वजह से, एकेडमी गोइंग और स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग, कि मुझे लिफ्ट नहीं कराते लड़के. यानी कि कैसी खबीस सोसाइटी हमने बना दी है, कैसी हमने मतलब कि जानवरों वाली सोसाइटी बना दी है, कि एक बच्ची इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरी शादी नहीं होगी, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मुझे लिफ्ट नहीं कराते लड़के, इनकी नज़रें दूसरों पे होती हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी हैव वी क्रिएटेड. मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह की सोसाइटी बन रही है, खुदा ना खास्ता लड़कियों के रिश्ते नहीं होने, जितने स्टैंडर्ड्स हमने बना लिए हैं ब्यूटी के, और जितने दिमाग ख़राब हो चुके हैं हमारे मर्दों के, सॉरी टू से. और यस, इट इज़ वाइस वर्सा एज वेल, लेकिन खैर लड़कियों के केस में ज़्यादा है. दे आर द वंस हु सफ़र मोस्ट, हु विल सफ़र मोस्ट. ये जो ब्रांड्स और ये एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री और ये जो बिल बोर्ड्स ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना हमारे लड़कों के लिए, आप देखेंगे इसके क्या रिपरकशंस आएंगे अगर आपने आवाज़ ना उठाई इनके ख़िलाफ़. अगर इसी तरह चलता रहा और आप लोगों ने इनको छूट दी कि जी 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 करते रहें, आप आवाज़ उठानी है इन एन एकेडमिक सेंस, कन्विंस करते हुए,
تشدد نہیں کرنا، یہ کہنے کا مطلب، اور ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ ریلیشن شپس کی وجہ سے، یا تو آپ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے، یا آپ پاسٹ کی وجہ سے، پاسٹ میں کیا ہوا، کیوں ہوا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ 3 ریزنز ہوتی ہیں ڈپریشن میں جانے کی۔ اب میں کوئکلی ایک ایک کا آپ کو سلوشن بتاتا ہوں۔ جہاں تک ریلیشن شپس کی بات ہے، میں آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ بیوٹیفل حدیث، سنن الترمذی، صحیح حدیث ہے اکارڈنگ ٹو علامہ الالبانی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him. Allah will make him sufficient against the people. Whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. اور پھر وہ بندے کو ذلیل کریں گے لوگ، اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو اللہ کو ڈسپلیز کرتا ہے لوگوں کے پلیجر کے لیے، لوگ بھی اس سے پلیز نہیں ہوتے، اور جو اللہ کو پلیز کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا ڈسپلیجر دے دیتا ہے، اور جو اللہ کو پلیز کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا ڈسپلیجر لے لیتا ہے، تو پھر اس سے اللہ بھی پلیز ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی پلیز کر دیں گے اس سے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے۔ اور پھر وہ بھی آیت یاد رکھیں، سورہ فرقان چیپٹر 25، اٹ از آئی بلیو ورس نمبر 25 اور 26، ابھی میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہی، بہرحال ورس یہ ہے کہ اینڈ وی ہیو میڈ سم آف یو ایز اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فار ادرز دین ول یو ناٹ بی پیشنٹ اینڈ اللہ از ایور واچنگ آف وٹ دا پیپل آر ڈوئنگ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے رویوں پہ اتنا دکھ نہ کیا کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے لیے کیا کریں ہر ایک کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ریلیشن شپس کے حوالے سے۔ رزق کے حوالے سے صرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث ہے جابر reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death, his provision would surely reach him just as death will reach him. It is mentioned in Hilyatul Awliya, Jil number 7, hadith number 90, and this hadith is graded as Hasan according to Al-Albani. سبحان اللہ۔ اگر انسان رزق سے بھاگنا چاہے گا جیسے موت سے بھاگتا ہے اور موت اس کو پا لیتی ہے، سملرلی رزق بھی اس کو پا لے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کوئی نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے کہ کام ڈاؤن ہو جاؤ۔ اٹ ول ریچ یو بٹ یو ہیو ٹو ڈو محنت، یو ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک، کرنی ہے آپ کو ہارڈ ورک، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا۔ اور پھر وہ آیا، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میں آپ کے سامنے یہ ورس پڑھتا ہوں، سورہ طلاق چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ whoever is conscious of Allah، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال لے گا، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ امیجن بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تقوی اختیار کریں۔ ہمارا الٹا حساب ہے، تھوڑا سا کوئی لاس ہوتا ہے، جاب نہیں لگ رہی ہوتی، ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے کرائٹیریا بنا لیا کہ دعائیں کریں گے تو شاید وہ چیز ملنی ہے۔ دیکھیں آپ محنت جاری رکھیں، کیا پتہ اس سے بہتر چیز مل جائے، اور دعا بھی کرتے رہیں۔ تو یہ تو ہو گیا فائنینشیل میٹر کا مسئلہ حل۔ بھائی ٹینشن کس بات کی، رزق ملنا ہے۔ جہاں تک بات ہے پاسٹ کی، تو وہ آیا میں آپ کو بہت پہلے سنا چکا ہوں، میں نے آپ سے آیا ڈسکس کی، سورہ یونس کی آیا نمبر 92۔ اللہ سیز الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اٹ از چیپٹر 10 ورس 62، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، فرینڈز ہیں، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا، نہ ان پہ کوئی فیئر ہوگا۔ تو پاسٹ کا غم، پاسٹ کے فیئرز یا فیوچر کے فیئرز، وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، جب آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔
یہ وہی فیل کر سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کی یہ چیز، اللہ کی دوستی۔ تو میرا پیغام ہے جاتے ہوئے، اللہ سے دوستی کریں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، شیطان کے دوست نہ بنیں۔ شیطان آپ کو مزید ڈی موٹیویٹ کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اے ڈپریس بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان۔ مت ڈپریشن میں رہا کریں، کوشش کریں اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی، موٹیویٹ کرنے کی، جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں۔ میرا ایک لیکچر ہے ہیپینس کے اوپر، اس کو بھی دیکھیں، یہ تھنگز دیٹ میٹر میں ایک ایپیسوڈ ہے۔ تو اپنی بہت حفاظت کریں۔ یور باڈی ہیز اے رائٹ آن یو، یور مائنڈ ہیز اے رائٹ آن یو۔ اللہ کے بندو ڈپریشن میں مت جاؤ، نکل آؤ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ یہاں پہ میں ڈپریشن سے مراد سیڈنس لے رہا ہوں۔ اور مت بات بات پہ سوچیں کہ میں بس ختم ہو گیا ہوں، ہوپ لیسنس ہے۔ زندگی بہت بڑی ہے، زندگی بہت لمبی ہے، ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ابھی سے ہمت ہار جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے سولجر بنے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے جائیں اور خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں، یہ میرا آپ کو پیغام ہے۔ اور سیڈنس کی دعائیں جو ہیں ان کو بھی ریسائٹ کیا کریں۔ لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں، یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ تو یہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اس میں ایموشنز لائے جائیں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، اب ہم ذرا وضو سے سٹارٹ اگر کریں تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، He who performs the wuzu perfectly, that is according to sunnah۔ اب یہ ہے وضو کی فیل جب آپ وضو کریں۔ دیکھیں ہم نے سب نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، کانوں سے بھی کیے ہوتے ہیں، ہم سب نے ہاتھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک بیلیور اپنا منہ دھوتا ہے وضو کے دوران تو جتنے گناہ اس نے منہ سے کیے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، will be washed away۔ اور with the last drop of water، جب تک last drop of water رہتا ہے۔ اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ وضو کا پانی رہنے دیا کریں، کیونکہ لاسٹ ڈراپ آف واٹر جب تک نہیں سوکھ جاتا وہ گناہوں کو لے جا رہا ہوتا ہے۔ اینی وے ڈرائی کر سکتے ہیں وضو کو تولیے سے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کا پانی رہے، یہ اسکالرس اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہر سن جو ہاتھوں سے کمٹ کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے فیٹ کو دھوتا ہے، ہر گناہ جو فیٹ سے کیا ہے وہ معاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اب امیجن سبحان اللہ، یہ ہے وہ فیلر جو آپ نے لانا وضو کرتے ہوئے، یعنی سچ این آنر۔ کتنی اچھی بات ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو چاہتا ہے گناہ نہ معاف ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ آج دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کرے کہ آؤ اپنے بلز معاف کرا لو، الیکٹریسٹی کے بلز معاف کرا لو، سوئی گیس کے بلز معاف کرا لو، سارے پہنچ جائیں گے، چاہے انہیں 2 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے۔ تو یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا، انسان میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، ویئر از دا محبت، ویئر از دا طلب۔ اس میں طلب کتنی ہے اس انسان میں گناہ معاف کروانے کی، اس میں کتنا شوق ہے میرے سے بات کرنے کا، میرے سے ملاقات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے یہ فیل لانا کہ وضو اتنی امیزنگ چیز ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بعد جو یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس مرضی سے انٹر ہو۔ کتنی آنر کی بات ہے، کتنی آنر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وضو کے اور بھی کئی فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں کووڈ میں سب سے کم جو کووڈ تھا مسلم کنٹریز میں تھا کمپیریٹیولی، بیکاز آف وضو۔ وضو میں ناک دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، وضو ریفریش کرتا ہے، وضو جو ہے وہ آپ کو انرجائز کرتا ہے، لٹرلی انرجائز کرتا ہے، فزیکلی اسپیکنگ۔ وضو جو ہے وہ آپ کو ڈی موٹیویشن آپ کی ختم کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک تجربے والی بھی بات ہے، اور کئی ینگسٹرز نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جب گناہ کا ٹریگر آیا ہو اٹھ کے وضو کر لیں، ایسا ٹریگر غائب ہوگا کہ آپ کی سوچ، آپ حیران ہو جائیں گے ٹریگر کہاں گیا۔
لیکن اٹھیں گے ہی نہیں تو پھر وہ رہے گا وہ ٹریگر. ٹھیک ہے, اور اتنا سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ تم اٹھ سکتے تھے, تم ٹریگر کو دور کر سکتے تھے, تم نے کیوں نہیں کیا. اتنا سوال آپ سے ضرور ہوگا. کوئی بھی انسان لاچار نہیں ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جاتے جب گناہ سر پہ آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کر سکتا ہے کنٹرول. اینی وے, تو وضو از اے گریٹ 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 ایکٹیویٹی. اسی لیے ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ ایک بندہ وضو میں رہے ہر وقت. دس از ون آف دی سائنز آف وزڈم. حکمت کی نشانی ہے یہ. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے, جیسے کئی لوگ ہیں وہ جب واش روم جاتے ہیں نا تو وہ وضو کر کے نکلتے ہیں. اس میں ایک حکمت تو یہ ہے سب سے بڑی کہ لیٹ سے آپ کو موت آ جاتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. آج کل ینگ ایج میں ڈیتھس بہت کامن ہے, تو یو نیور نو. ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے, لیکن ایکسیڈنٹس بہت کامن ہے. ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہو رہے ہیں. تو اگر آپ وضو میں ہیں اور وضو میں فوت ہو گئے تو آپ سوچیں قیامت والے دن آپ وضو کی حالت میں اٹھیں گے, کتنا بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ, جب آپ وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ کریٹ ہوئی ہے کہ شیطان آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. وضو میں ہے نا, لٹرلی میں اکثر یوتھ کو سمجھاتا ہوں, آلدو موویز کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا, لیکن آپ نے اگر ہیری پاٹر دیکھی ہے, میں نے ظاہر ہے پرانا دیکھا ہوا ہے, تو اس میں جب وہ کوئی اسپیل پڑھتے تھے تو ارد گرد ایک وہ شیلڈ نہیں کریٹ ہو جاتی تھی ڈارک فورسز سے. یہی ہوتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں, ڈارک فورسز کانٹ کم نیئر یو. ایک شیلڈ کریٹ ہو چکی ہے آپ کے ارد گرد. ٹھیک ہے, آپ کی نیگیٹیوٹیز دور ہوتی ہیں. تو یہ اس کو عادت بنائے, اس کو پریکٹس کرنا سیکھیں. حضرت بلال تو وضو کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے تھے ہر رات, اور اس وجہ سے ان کی جنت میں نویس میں قدموں کی چاپ سنی, اور ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا ایسی ایکٹیویٹی آپ سمجھتے ہو کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں نے آپ کی قدموں کی چاپ سنی ہے, تو انہوں نے یہ مینشن کیا تھا. تحیت الوضو کہتے ہیں اسے, تحیت الوضو. ٹھیک ہے, تو بہرحال وضو از امیزنگ. وضو آپ کی ڈی موٹیویشن کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالی, اور وضو ول ایون میک یو پازیٹیو. یو ول اسٹارٹ ٹو فیل پازیٹیو, یو ول اسٹارٹ ٹو تھنک پازیٹیو. یہ میں نے میری اپنی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ چیزیں. اسی لیے نبی وسلم جب پریشان ہوتے تھے, بیکاز جب انسان پریشان ہوتا ہے نا, اسٹریسڈ ہوتا ہے, تو شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے انسان پہ. تو بہت بہتر ہے اٹھ کے وضو کر لیں. آپ اٹھا لیں اپنے آپ کو, pull yourself up somehow and do وضو. آپ دیکھیں آپ کی اسٹیٹ ہی چینج ہو جائے گی, آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو جائے گی, آپ کی اوور تھنکنگ دور ہو جائے گی. اب کئی لوگ جو ہے نا وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ یہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں, شیطانی مراقبہ میں اسے کہتا ہوں, اوور تھنکنگ, ایک تو ظاہر ہے رحمانی مراقبہ ہے, وہ ذکر ہے, ایک شیطانی مراقبہ ہے, وہاں پہ بیٹھ کے سوچتے رہنا. تو وہ ظاہر ہے پھر شیطان کے لیے ایسا بندہ پیس آف کیک بن جاتا ہے, لیکن وہ اٹھ کے وضو کر لے. سبحان اللہ. تو وضو از امیزنگ, الحمدللہ فار دس, یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں. میری ایک کرسچن میرا کولیگ تھا, تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا. جب میں امریکن کمپنی تھی شکاگو برج اینڈ آئرن, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, آئل اینڈ گیس فرم تھی. تو میں نے یو اے میں اس میں جب میں کام کرتا تھا, میرا فیلڈ انجینئر پوزیشن تھی. تو میرا کولیگ تھا اسٹیفن, بلیک تھا, امریکن تھا, غالباً امریکن تھا اف آئی ریمبر کریکٹلی. تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا اپنے ایکسیڈنٹ میں کہ علی آر یو گائز ڈرٹی. تو میں نے کہا کیا ہو گیا ایک دم اسے, مطلب یہ کیوں سوال پوچھ رہا ہے. کہتا نہیں تم لوگ ڈرٹی ہو, ہر وقت جو ہے پاؤں دھوتے رہتے ہو, منہ دھوتے رہتے ہو. اب مجھے دیکھتا تھا نا وضو کرتے, یو اے ای ظاہر ہے مسلم کنٹریاں, زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو میں مسکرایا, میں ہنسا, میں نے کہا نہیں, یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم بار بار کرتے ہیں, دس از کالڈ ایبلیوشن. تو پھر میں نے کچھ مجھے یاد تھا تھوڑا بہت, بائبل بھی ریفر کی اس سے. میں نے کہا کہ یہ تو ایون تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے ایبلیوشن. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو موزیز, بک آف ایکسوڈس ہے غالباً اف آئی ریمبر کریکٹلی, اس میں ہے کہ موزیز کو جب گاڈ نے ماؤنٹ پر بلایا, ماؤنٹ طور پر, ماؤنٹ آف لائٹ پر,
تو موزرز کو کہا کہ اپنے شوز اتار دو اور اپنے پاؤں دھو، اپنے جو ہے نا منہ کو واش کرو، اپنے ہینڈز کو واش کرو. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی تو ہم کر رہے ہیں. یعنی جب آپ گاڈ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یو کلینز یور سیلف، یو پیوریفائی یور سیلف. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو مجھے بائبل کا پتہ تھا اور دوسرا اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ بات تھی کہ واقعی یہ تو اگر مسلمان کرتے ہیں تو یہ تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ہر قوم وضو کیا کرتی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیے، کچھ اللہ نوز بیسٹ، پتہ نہیں اور کیا کیا فائدے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وضو از امیزنگ. ٹھیک ہے، تو وضو میں رہنا یہ انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا. بہت اچھی ٹپ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی، اور ایک شیلڈ کریٹ ہو جائے گی آپ کے ارد گرد جو آپ کو نیگیٹیوٹیز سے بچائے گی. جب آپ بہت ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ وضو کریں، یو ول فیل انرجائزڈ انشاءاللہ تعالی. اور اگر 2 نفل پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی وین اے سرونٹ، جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں، اور جب جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے. کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں، اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں. جہنم میں جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے، شدید آسان کر دی ہے. تو آپ بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ، نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ، سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ، پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ، پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ. اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبیس سی بات ہے، پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں. اینڈ اندر حدیث، یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were people to know the blessings of pronouncing azan and the standing in the first row، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ، they would even draw lots to secure these privileges، وہ قرعہ ڈالیں گے اس پریویلیج کو لینے کے لیے، قرعہ اندازی کیا کریں گے. and were they to realize the reward of performing namaz early they would race for it، اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے وہ ریس لگائیں گے. and were they to know the merits of namaz that is isha namaz and the fajr namaz they would come to them even if they had to crawl، رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے. اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے. دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن بتائیے، کتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہے رینگ کر آنا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے، میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے سنیچ کرنا ہے، ریوارڈس میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے. اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے عوام، وہ دیر سنیچنگ دا کلوتھس. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں اتنا ریوارڈ ہے، اتنا ریوارڈ ہے، بتا دیا نا. باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے، دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دو نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں، فجر اور عشاء. تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء ہم پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے. اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں. اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے نفاق کی ایک نشانی ہے. تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ، یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے. اٹ از این امیزنگ گول، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا، اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو، اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں، لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے، ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے. تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ، وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا، مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں، تو نماز نے کیا سکھایا. دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ میں غلطیاں رہیں گی، لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں. یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے، ویری مچ پاسبل، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ، یہ سمجھنا چاہیے نا. باقی اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے، اس کو پھر اللہ پوچھے گا، وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دی جائے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ 2 نمازیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث، مین کسڈ اے وومن ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.